الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے. جب یہ دنیا ہی ہمیشہ نہیں رہے گی تو دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں کی تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائے گی. یہ اس وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اسی کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. علماء محققین اور محدثین کا کہنا ہے کہ نفخ سور دو مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے بھی جاندار ہیں سب مر جائیں گے، اور جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں ان کے روح کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. پھر ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام ارواح اپنے اپنے اجسام میں واپس آ جائیں گے، اور اچانک تمام لوگ میدان حشر میں نظر آئیں گے. میدان حشر کے اندر جو حالات ہوں گے وہ دیکھ کر کے تمام انسانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور تمام انسان حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے. میدان حشر کے اندر حالات کچھ بہت ہی کشمکش ہوں گے. وہاں پر تمام انبیاء کرام کو بھی بلایا جائے گا اور ان کی امتوں کو بھی بلا کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ساتھ وہاں پر فیصلہ کریں گے. سورہ اعراف کی آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول کو بھیجا ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے، اور جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے، اور ہر ایک سے حساب و کتاب وہاں پر ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی امت تک دین کی بات پہنچائی تھی، کہ آپ نے اپنی امت کو دین کی دعوت دی تھی، کہ آپ نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی تھی. تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ 950 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جتنے بھی نسلیں آئی 10 نسلیں گزر گئی، ہم نے ہر ایک تک دین کی دعوت پہنچائی لیکن کسی نسل بھی نے دین اور ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہر ایک نے ٹھکرایا. ان کی ہر درمی کی وجہ سے اے اللہ آپ نے طوفان کا عذاب نازل فرمایا. یہ نوح علیہ السلام سے حساب و کتاب ہو گیا. اس کے بعد ان کے قوم سے حساب و کتاب ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا نوح نے تم تک دین کی دعوت پہنچائی تھی؟ کیا نوح نے تمہیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا تھا؟ تو نوح کی قوم میدان حشر میں اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گی اور کہے گی اے اللہ ہم تک کسی نے بھی دین کی دعوت نہیں پہنچائی. اب نوح علیہ السلام ہے دعوے دار، اے اللہ میں نے دعوت پہنچا دی، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان کی قوم مدعا علیہ جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ان کی قوم انکار کر رہی ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا پڑتا ہے. اب نوح علیہ السلام سے اللہ کہیں گے گواہ پیش کیجئے آپ نے دین کی دعوت پہنچائی. تو نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو گواہ میں پیش کریں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جرح کرے گی اے اللہ یہ امت محمدیہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئی، اسے کیسے معلوم کہ نوح نے دین کی دعوت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو امت محمدیہ جواب دے گی، گواہی دے گی اے اللہ ہم تک آپ کا پیغمبر پہنچا تھا، آپ کی کتاب نازل ہوئی تھی، آپ نہ تو آپ کے پیغمبر جھوٹا ہو سکتے ہیں نہ ہی آپ کی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے. ہمیں آپ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک
اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت دی ہے۔ الغرض یہاں پر حساب و کتاب کے سلسلہ ختم ہوگا۔ بتانا یہ ہے کہ میدان حشر کے اندر کوئی اعلیٰ انسان ہو وہ بھی نہیں بچے گا، اور کوئی ادنا انسان وہ بھی حساب و کتاب سے نہیں بچے گا۔ ہر ایک سے حساب و کتاب وہاں پر لیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میدان حشر کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تدن الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ قیامت کے دن سورج کو بہت ہی زیادہ قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہ کمقدار میل، یہاں تک کہ 1-2 میل کے فاصلے کے برابر سورج رہ جائے گا۔ آج تو کئی ہزار کلومیٹر اوپر سورج ہے، اس کی گرمی کی حالت یہ کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور قیامت کے دن میدان حشر میں 1-2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ ان کی گرمی کی وجہ سے انسان تل ملا رہے ہوں گے، جیسے مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو تڑپتی رہتی ہے، ایسے ہی انسان اس کے دھوپ کے اندر تڑپ رہے ہوں گے۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی انسان ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی انسان گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی انسان کمر کے برابر ڈوبا ہوگا، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پسینے میں تیر رہے ہوں گے، ان کے پیشانی تک پسینہ اتنا اونچا آ گیا ہوگا۔ ایسے خوفناک حالات ہوں گے، کٹھن مرحلہ ہوگا میدان حشر کا، ایسے کشمکش کے عالم میں جبکہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے لوگ جل رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب انسان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ عرش کا سایہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایئر کنڈیشن روم ہے جس میں ایسی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، یعنی جب عرش کے سائے کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن میدان حشر میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں کٹھن مرحلہ میں خوفناک حالات کے اندر اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 میں سے پہلا ہے الامام العادل، حاکم عادل، یعنی جس انسان کو حکومت ملی ہے، کوئی عہدہ ملا ہے اور انصاف کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، ایسے حاکم کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ حاکم کو عرش کے سائے میں جگہ کیوں ملے گی؟ جواب یہ ہے کہ حاکم کو اپنے ماتحتوں پر مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے ظلم کر سکتا ہے، چاہے تو دوسرے کا حق چھین سکتا ہے، ماتحتوں کو سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان اپنے پاور، ان کے پاس اتنا پاور ہے، پھر بھی وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ظلم نہیں کر رہا ہے، انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے اور اپنے ماتحتوں میں ہر ایک کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا حاکم بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ حاکم کے معنی بہت زیادہ وسیع ہے۔ بادشاہ اپنی رعایا کا حاکم ہے، ان کا محافظ ہے، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک آفیسر ہے، وہ اپنے ماتحت کا حاکم ہے۔ مدرسے کا محتمیم ہے، وہ اپنے مدرسے کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے وہ حاکم ہے۔ شوہر ہے، اپنے بیوی کا حاکم ہے۔ باپ ہے، اپنے بال بچوں کا حاکم ہے۔ ہر ایک سے ان کے حاکمیت کے مطابق سوال ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث 7 مرتبہ ایک حدیث آیا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان حاکم ہے، ذمہ دار ہے، ہر ایک سے ان کے رسپانسبلٹی کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک انسان سے ان کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ میں سے اکثر و بیشتر ہر ایک ذمہ دار ہیں، تو ہر ایک اگر انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کریں گے تو وہاں پر پھنس جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ حاکمانہ نظام چلایا ہے اور سب سے زیادہ انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے ملکوں، وہاں کے رہنے والے لوگ عمر فاروق کے انصاف کو پڑھ کر اپنے قانون کے اندر اس انصاف کو جگہ دیتے ہیں۔
لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ عمر فاروق کے بعد کسی کو بھی دنیا میں حضرت عمر جیسا انصاف کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ علامہ عز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں رات میں گشت کر رہے تھے، ساتھ میں بھی تھا۔ ایک دور سے ایک جگہ خیمہ نظر آیا، ایک بیوہ عورت ہے جو ہانڈی کو آگ پر ڈال رکھی ہے۔ عمر فاروق وہاں پر پہنچے، جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیا تو بیوہ عورت یہ خبر دیتی ہے اور حالات بیان کرتی ہے کہ یہ بال ہمارے بیٹے ہیں جو رو رہے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے ہانڈی میں پانی کو ڈال کر ہانڈی کو آگ پر ڈال دیا ہے تاکہ بچے کو تسلی ہو جائے اور اسی امید میں روتے روتے اس کو نیند آ جائے اور وہ سو جائے۔ یہ حالات سننے کے بعد عمر فاروق وہاں پر بیٹھ کر کے بہت زیادہ روئے۔ رونے کے بعد بہت تیزی سے وہاں پر بیت المال گئے، بیت المال سے اناج لیے اور کھانے پینے کی جو ضرورت کی چیز تھی اس کو لے کر کے اپنے غلام حضرت اسلم سے کہہ رہے ہیں اس کو میرے پیٹھ پر لاد دو، میں اس بیوہ کے گھر تک یہ اناج پہنچاؤں گا۔ ان کا غلام حضرت اسلم کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خادم یہاں پر حاضر ہے، آپ حکم کریں میں خود یہ اناج اپنے پیٹھ پر لاد کر اس بیوہ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ عمر فاروق نے غلام کو مخاطب کر کے کہا کہ کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال ہم سے ہوگا، میں یہاں کا حاکم ہوں، اس لیے اناج میرے پیٹھ پر لاد دو، میں یہ اناج اس بیوہ کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ عمر فاروق وہ اناج لے کر کے بیوہ کے گھر تک آئے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے چولہا جلایا، پھونک مار کر کے چولہا جلا کر کے کھانا تیار کیا اور وہ کھانا آپ نے ان کے بال بچوں کو کھلایا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت۔ ایک ادنا انسان کی دل کے اندر یہ درد ہے، اتنے بڑے حاکم لیکن ایک ادنا انسان کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر یہ درد ہے اور آپ کو ان کی ضرورت کا اتنا زیادہ خیال ہے۔ ان کے بعد آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی انصاف کا زمانہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف 2.5 سال تک حکومت کیے، اس کے بعد زہر دے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس 2.5 سال کے اندر آپ نے ایسی حکومت کی کہ آج بھی دنیا کے اندر جب بھی انصاف کا نام لیا جاتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا نام ضرور آتا ہے۔ جب یہ خلافت پر فائز ہوئے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خلافت پر فائز ہوئے آپ خلیفہ بن گئے تو خلافت بنی امیہ کے وہ لوگ جن کا آپ سے تعلق تھا، رشتہ داری تھی، وہ لوگ آپ کے مکان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کہ رشتہ داری ہے اس لیے ہمیں بھی کوئی عہدہ دیا جائے، رشتہ داری کی وجہ سے عہدہ مانگنے کے لیے آ گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو یا ہماری حکومت کے اندر زندگی بسر کرنے والا کوئی ادنا مسلمان ہو، ان دونوں کے درمیان میری نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ کے حکومت میں آپ سے پہلے جو حاکم تھے ان کے حکومت کے زمانے میں جو لوگ حکومت کے عہدے پر فائز تھے اور جو ظالم تھے انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کر رہے تھے، آپ نے سب کو عہدے سے ہٹا دیا، اس لیے کہ آپ نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ہے، تو ہر عہدے پر انصاف اور آدمی کو ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے جتنے رشتہ دار تھے سب ہٹ گئے اور جتنے بڑے بڑے پہلے مونچھ اونچی کر کے زندگی گزارنے والے تھے سب کو عہدہ سے ہٹنا پڑا۔ اس کی وجہ سے سبھی لوگ رشتہ دار لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کو یہ خبر پہنچ گئی تو آپ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا اگر انصاف نافذ کرنے میں میرے خاندان رکاوٹ بنے تو میں تمام خاندانوں کے سر کو قلم کر دوں گا، لیکن میں بے انصافی کا معاملہ میں حکومت میں نہیں کر سکتا۔ ایسے حاکم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، اس لیے آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل، جو انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مشکل حالات میں عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربہ،
وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی جوانی کے عالم میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جائے وہ بھی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن جوانی کے اندر بدن کے اندر طاقت بہت مضبوط ہے، جسم کے پاٹ پرزے بہت مضبوط ہے اور خواہش نفس بھی عروج پر ہے۔ ایسے وقت انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایسے وقت اگر کوئی نوجوان اللہ کی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک نوجوان خادم اور ملازم کو واقعہ لکھا ہے۔ ایک انسان ایک نوجوان غلام کو خریدتا ہے تو وہ نوجوان خریدتے وقت میں 3 شرطیں رکھتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی فرض نماز کے وقت آئے گا آپ مجھے فرض نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں دن میں کام کروں گا، رات میں آزاد رہوں گا، رات میں آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے آپ کے مکان کے اندر میرے لیے ایک کمرہ ہوگا اور اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اس مالک نے تینوں شرطیں منظور کر لی، اس کو اپنے گھر لے کر گیا اور کہا کہ اس میرا کمرہ دیکھ لو، جو اچھا لگے وہ تم اپنے پسند کر لو۔ تو وہ نوجوان پورے مکان میں گھومنے کے بعد دیکھا ایک کمرہ بہت زیادہ بوسیدہ ہے، پرانا ہے، ویران ہے، مرمت کے لائق ہے۔ اس کمرے کو نوجوان نے اپنے لیے پسند کیا۔ مالک نے کہا ایسا ویرانہ کمرہ میں تم کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا تمہارے نظر میں یہ ویرانہ ہے لیکن اللہ کے نظر میں ایک باغیچہ ہے۔ الغرض وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن مالک کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ رات میں جا کر کے دیکھو یہ نوجوان رات میں کرتا کیا ہے۔ جب یہ رات کے اندر کمرے کے دروازے پر گیا دیکھا وہ نوجوان سجدے میں سر رکھا ہے اور رکھ کر کے یہ دعائیں کر رہا ہے، رو کر کے اے اللہ میں دن کے اندر میرے اوپر مالک کی خدمت لازم ہے، اس لیے میں صرف رات میں آپ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرے اوپر مالک کی خدمت لازم نہیں ہوتی تو میں دن اور رات صرف آپ کی عبادت میں گزار دیتا۔ جب وہ مالک یہ منظر دیکھا تو بیوی کو بلایا اور دونوں دیکھ کر کے یہ منظر حیرت زدہ رہ گئے، رونے لگے اور اس کے بعد اس غلام کو بلا کر کے کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو، تم دن اور رات 24 گھنٹہ اپنے مالک کی تم عبادت کر سکتے ہو۔ جب غلام کو پتا چلا کہ میرا راز فاش ہو گیا اب تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے اللہ یہ میرے اور آپ کے درمیان راز تھا، آج یہ راز فاش ہو گیا، اب میں دنیا کے اندر زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اسی وقت اس کی موت ہوئی اور زمین پر وہ لیٹ گئے۔ ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے نوجوانوں سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر جب بھی اسلام کے اوپر مشکل حالات آئے ہیں تو نوجوانوں نے ہی اسلام کو عروج تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی کو نبوت مل گئی، 3 سال تک آپ چپکے چپکے تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جب ایک رات اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اور 2 نوجوان کے بارے میں آپ نے ہدایت کی دعا دی، ایک عمر کے بارے میں ایک ابو جہل کے بارے میں، اور دونوں مکہ کے بہت ہی دبنگ نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے حق میں دعا قبول کی اور عمر فاروق اسلام لے آئے۔ اس سے پہلے لوگ چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے، اب تک خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، لیکن تاریخ یہ بات ہمیں بتاتی ہے جب عمر فاروق جیسا نوجوان کلمہ پڑھتا ہے تو خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر کے اعلان کرتا ہے، پورے قریش کے لیڈروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر کسی کو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو تو عمر کو آ کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دے۔ کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دے، اور وہ پہلا دن تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر عمر فاروق جیسے نوجوان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہوئی اور صدائے الہی گونج اٹھی۔ تو جب بھی دنیا کے اندر اسلام عروج پر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نوجوانوں کی خدمت رہی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو تو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے۔ یہاں پر اتنے نوجوان ہوں گے، اگر میں ان میں سے ہاتھ کھڑا کر دوں کون ایسا نوجوان ہے جو تجوید کے ساتھ دیکھ کر کے صحیح سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ایک بھی نوجوان ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا۔
حالانکہ ہندوستان کے اندر جس نے سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا لہرایا وہ بھی 18 سال کا محمد بن قاسم نوجوان تھا۔ جب ایک نوجوان یہ طے کرتا ہے ہمیں ہندوستان کے اس ظلمت و تاریکی کے ماحول میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے تو وہ لہرا دیتا ہے۔ اگر ایک نوجوان جاگ کر کے خانہ کعبہ کے اندر بلند اللہ کی آواز بلند کر سکتا ہے، اگر ایک نوجوان ہندوستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو اگر کسی سماج کے 10 نوجوان تیار ہو جائے اور وہ طے کر لے کہ ہمیں ایک ایک گھر تک دین کی دعوت پہنچانی ہے اور ایک ایک بچے کے زبان پر اللہ کا کلمہ پہنچانا ہے، بتائیے اس سماج کی تقدیر بدلنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم صحیح ارادہ کریں گے۔ تو دوسرا انسان جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی محبت میں گزار دی۔ اور تیسرا وہ انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھ کے کام میں لگ گیا، بزنس میں لگا ہوا، پھر بھی ذہن ادھر ہے، کب اذان ہوگی میں مسجد جاؤں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اطمینان سے نماز ادا کروں۔ ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک انسان جو تنہا نماز پڑھتا ہے اور ایک انسان جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ ایک نماز تنہائی کی 25 نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جماعت کے ساتھ ایک نماز تنہائی کی 27 نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک انسان اذا توضأ فاحسن الوضوء، اچھے انداز سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور مسجد جانے کے لیے جتنا قدم اٹھاتا ہے، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کو، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند کرے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جن سے گناہ بھی مٹ جاتا ہے، درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت مشقت میں حالت میں، سخت ٹھنڈی کے حالت میں مکمل وضو کرنا سنت کے مطابق۔ نمبر 2، مسجد کی طرف قدم کا کثرت سے ساتھ ہونا، یعنی جتنا دور گھر ہمارا مسجد سے ہوگا وہاں سے پیدل چلیں گے اتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنا، یعنی ایک انسان کے گھر مسجد سے بہت دور ہے، وہاں سے پابندی سے ہر نماز میں مسجد آتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے تکلیف ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، پانی بہت ٹھنڈ ہے، ایسے ٹھنڈی کے عالم میں بھی مکمل سنت کے مطابق وضو کرتا ہے۔ ایک انسان نماز ادا کر کے گھر چلا گیا لیکن فکر ہے کہ کب اذان ہوگی مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ ایسے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر کے ایسے کٹھن حالات میں جبکہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، تل ملا رہے ہوں گے، ایسے کشمکش کے عالم میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ تو 3 ہو گئے، 4 باقی رہ گئے، 4 انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے بھی ان لوگوں کی فہرست میں شمار فرما دے جن کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔